سردی کا موسم ہو اور بارش، ایسے میں گرما گرم فرائی مچھلی کھانے کو کس کا دل نہ چاہے گا۔ ہمارے ہاں مچھلی زیادہ تر سرد موسم میں کھائی جاتی ہے۔ مچھلی ایسے غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتی ہے جو ہر عمر کے افراد کے لیے انتہائی ضروری تصور کیے جاتے ہیں۔ ان غذائی اجزاء میں اعلیٰ معیاری پروٹین، آیوڈین، سیلینیم، زنک، آئرن اور پوٹاشیم جیسے اجزاء مشہور ہیں۔ دیگر روزمرہ غذاؤں کے مقابلے میں مچھلی میں پائے جانے والے زیادہ سے زیادہ وٹامن ڈی اور وٹامن B12 ہڈیوں اور دماغی صحت کے لیے ضروری ہیں۔ تاہم اس غذا کی سب سے اہم خاصیت اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کی موجودگی ہے۔ مچھلی کھانے سے دل اور دماغ صحت مند رہتے ہیں اور نیند اچھی آتی ہے۔ جہاں مچھلی کھانے کے بے شمار فائدے ہیں، وہیں پر مچھلی کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں بھی ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں۔ ایک بڑی عام سی غلط فہمی یہ ہے کہ مچھلی اور دودھ ایک ساتھ پینے سے برس کی بیماری ہو سکتی ہے۔ عموماً مچھلی کے گوشت کے بارے میں جو سب سے زیادہ بات سننے کو ملتی ہے وہ یہی ہے، لیکن اس دعوے کے حق میں کوئی سائنٹیفک اسٹڈی موجود نہیں۔ در حقیقت بہت سے لوگ مچھلی پکانے کے دوران دہی بھی اس میں مکس کرتے ہیں اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہی غلط فہمی کئی ممالک میں بڑے گوشت کے کھانے کے بعد دودھ پینے کے بارے میں بھی پائی جاتی ہے، مگر ان کا کوئی باہمی تعلق موجود نہیں۔ ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ مچھلی کا گوشت حد سے زیادہ گرم ہوتا ہے، اس لیے ہمارے ہاں مچھلی سردیوں میں زیادہ کھائی جاتی ہے۔ جدید میڈیکل سائنس میں گرم یا سرد غذا کا تصور بالکل مختلف ہے۔ گوشت یا زیادہ پروٹین والی غذا کھا کر ہمیں حرارت اس لیے محسوس ہوتی ہے کیونکہ ان کو ہضم کرنے پہ ہماری زیادہ انرجی خرچ ہوتی ہے۔ اس زیادہ انرجی کے لیے کیلوریز برن ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں ایسا محسوس ہو سکتا ہے۔ اسے ہم تھرمک ایفیکٹ آف فوڈ کہتے ہیں۔ جبکہ یہ بات کہ فلاں گوشت سے ایکسٹرا طاقت ملتی ہے جس کی وجہ سے گرمی محسوس ہوتی ہے، سائنٹیفکلی ایک بالکل غلط تصور ہے۔ ایسی ہی ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ مچھلی ذہانت بڑھاتی ہے۔ یہ ایک بڑھا چڑھا کر پیش کی گئی غلط فہمی ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں۔ ہمارے ہاں دماغ کو نارمل فنکشن کے لیے کچھ ضروری غذائی اجزاء چاہیے ہوتے ہیں اور مچھلی ان میں سے بہت سے غذائی اجزاء رکھتی ہے، لیکن یہ ایک دم سے کسی بھی کی ذہانت کو نہیں بڑھا سکتی۔ اگر ہم اپنی دماغی صحت کے لیے ضروری غذائی اجزاء والی خوراک بچپن سے لینے کی کوشش کریں، تب جا کر ہماری دماغی پرفارمنس کچھ حد تک بہتر ہو سکتی ہے، لیکن یہ کلیہ بڑوں پر لاگو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کی دماغی گروتھ مکمل ہو چکی ہوتی ہے اور بعد میں وہ بس اپنے دماغ کی صحت اچھی غذا سے برقرار رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ان کی پہلے سے مکمل ہوئی گروتھ پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ یہ کہنا کہ مچھلی ذہانت کو بڑھاتی ہے، ایک پیچیدہ بات کو غلط انداز میں بتانے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ ایک بہت ہی عجیب فلسفہ کچھ اس طرح بھی ہمارے ہاں موجود ہے کہ اردو کے حرف ریس کے بغیر والے مہینوں میں یعنی مئی، جون، جولائی اور اگست میں مچھلی نہیں کھانی چاہیے۔ یہ غلط فہمی اس انداز سے بتائی جاتی ہے کہ گرمی کے ان مہینوں میں مچھلی کھانے سے آپ کو گرمی ہو سکتی ہے، جبکہ خوراک میں گرمی کا کوئی سائنسی تصور موجود نہیں۔ البتہ اگر ہم میں غذائی کمی ہے تو ایسے میں اچھی غذا اس کو پورا کر کے ہمیں صحت مند محسوس کروا سکتی ہے، مگر یہ ایک دم سے نہیں ہوتا۔ مچھلیوں میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا جو کہ گرمیوں میں کھانے کی وجہ سے ہم میں گرمی پیدا کر سکے۔ مچھلیاں پروٹینز، وائٹامنز اور فیٹس کا اچھا ذریعہ ہوتی ہیں اور ہمارے جسم کو روزانہ وزن کے حساب سے کم فی کلو 0.8 گرام پروٹین چاہیے ہوتی ہے، جنہیں ہم مختلف ذرائع سے حاصل کر سکتے ہیں اور ان کی ایک خاص مقدار لینا ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہر چیز کی زیادتی بھی اچھی نہیں ہوتی اور اچھی صحت کے لیے اچھی خوراک کے ساتھ ہماری فزیکل ایکٹیویٹی کا ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ اچھی خوراک کے باوجود ہمیں وہ فوائد حاصل نہیں ہو سکیں گے جو ہونے چاہیے۔ اس لیے اچھا کھائیے، خوب سے خوب کھائیے، لیکن اس کے ساتھ اپنی جسمانی ورزش کا بھی خیال رکھیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ما تل د منافقو په ادبار کې سر خوړلی، د سلو ګیدړانو سره سل خلک میلاو، او زما راغورځېدل ملنګه دومره اسان نه وو، زما مخالفینو سره خپل خلک میلاو.